بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جمع ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی تو وہ اندر چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اندر جانے کی اجازت مانگی، انہیں بھی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کی بیویاں آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ خاموش اور غمگین ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا، میں ضرور کوئی ایسی بات کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں۔ تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ خارجہ کی بیٹی کو دیکھتے کہ اس نے مجھ سے خرچہ مانگا تو میں نے کھڑے ہو کر اس کا گلا پکڑ لیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سب بھی میرے گرد بیٹھی ہوئی ہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے خرچ مانگ رہی ہیں۔ اور وہ دونوں کہہ رہے تھے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی چیز نہیں مانگیں گی جو آپ کے پاس نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر ان سے 1 ماہ یا 29 دن تک علیحدہ رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین سے گوشہ نشینی اختیار کی تو میں مسجد میں داخل ہوا۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنکریاں الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دل میں کہا کہ میں ضرور آج کا حال معلوم کروں گا، تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو بکر کی بیٹی، تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے لگی ہو۔ انہوں نے کہا، مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے کیا مطلب؟ اے خطاب کے بیٹے، تم اپنی بیٹی کی خبر لو۔ کہتے ہیں، پھر میں حفصہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے حفصہ، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے لگی ہو۔ اللہ کی قسم، تم جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہیں چاہتے، اور اگر میں نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک تمہیں طلاق دے چکے ہوتے۔ اس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اس نے کہا، وہ اپنے بلا خانے میں تشریف فرما ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حفصہ کے حجرے سے باہر نکلا اور منبر کے پاس آیا تو دیکھا لوگ منبر کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض رو رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر میں بیتاب ہوا تو اٹھ کر اس بلا خانے کے پاس آیا جس میں آپ تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام سے کہا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، عمر کے لیے اجازت مانگ۔ اس نے اندر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، پھر باہر نکلا تو کہنے لگا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا لیکن آپ خاموش رہے۔ چنانچہ میں لوٹ آیا اور منبر کے پاس بیٹھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں پھر بیتاب ہوا اور بلا خانے کے پاس گیا اور اس غلام سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا، لیکن پھر ویسا ہی معاملہ ہوا۔
चनाचे मैं फिर इन लोगों के पास आकर बैठ गया जो मंबर के पास बैठे हुए थे। फिर मुझसे रहा ना गया और मैं फिर इस गुलाम के पास आया और मैंने कहा, उमर के लिए इजाज़त मांग। लेकिन अब फिर वही हुआ। आखिर जब मैं पीठ फेर कर मस्जिद की तरफ चला तो इस वक्त इस गुलाम ने मुझे बुलाया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इजाज़त दे दी है। ये सुनकर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप खजूर की चटाई पर लेटे हुए थे और इस पर कोई बिछौना वगैरह नहीं था, इसलिए चटाई के निशान आपके पहलू पर पड़ गए थे। आप इस वक्त एक ऐसे तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने खड़े ही खड़े आपको सलाम किया और पूछा, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा और फरमाया, नहीं। फिर मैंने आपका गम हल्का करने की कोशिश की और खड़े ही खड़े कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ज़रा मुलाहज़ा फरमाइए कि हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब थे, फिर हम ऐसे लोगों के पास आए जिनकी औरतें इन पर गालिब हैं। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। फिर मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कि आप मुझे इस वक्त देखते जब मैं हफ्सा के पास गया और मैंने कहा, तो तुम अपनी हम जोली से धोखा ना खाना, वो तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे ज़्यादा इससे मोहब्बत करते हैं। इसकी मुराद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराए। जब मैंने देखा कि आप फिर मुस्कुराए तो मैं बैठ गया और नज़र उठाकर आपके घर में चारों तरफ देखने लगा। अल्लाह की कसम, सिवाय चमड़े के 3 टुकड़ों के और कोई चीज़ मुझे नज़र न आई। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो आपकी उम्मत को कुशादगी अता फरमाए। फारिस और रूम के लोग मालदार हैं, दुनिया इन्हें खूब मिली हुई है, हालांकि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे। आपने फरमाया, ए खताब के बेटे, क्या तुम्हें अभी कोई शक है? तू दुनिया की दौलत को अच्छा समझता है। इन लोगों को तो इनकी तमाम लज्जतें दुनिया ही की ज़िंदगी में जल्द दे दी गई हैं। तो मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। सही मुस्लिम में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फिर मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुसलमान कंकरियाँ उलट पलट रहे थे और कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को तलाक दे दी है। तो क्या मैं नीचे जाऊं और लोगों को ख़बर दे दूं कि आपने तलाक नहीं दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर तुम चाहो। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करता रहा, यहाँ तक कि आपके चेहरे मुबारक से गुस्सा चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ मुस्कुराए कि आपके दांत दिखाई देने लगे। आपकी मुस्कुराहट तमाम लोगों की मुस्कुराहट से ज़्यादा खूबसूरत होती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे और मैं भी उतरा। मैं इस खजूर के तने को जो बतौर सीढ़ी रखा हुआ था पकड़ता हुआ उतर रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बेतकल्लुफ़ उतर रहे थे जैसे ज़मीन पर चल रहे हों। आपने तने को छुआ तक नहीं। फिर मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बला खाने में 29 दिन रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना 29 दिन का भी होता है। सही बुखारी में है कि 29 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने तो कसम खाई थी कि 1 महीने तक हमारे पास नहीं आएंगे और अभी तो 29 रातें ही गुजरी हैं।
میں انہیں گنتی رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے اور وہ مہینہ 29 دن ہی کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اس کے جواب میں تم جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں خوب جانتی تھی کہ میرے والدین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے کی رائے کبھی نہیں دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کی کیا سلسلے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔